بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقسیمات واجب کے بارے میں یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہم دو اہم موضوعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قصد قربت، جس کو ہم نے واجب تعبدی میں ضروری قرار دیا تھا، تو یہ قصد قربت ہے کیا چیز ہے، کیسے ہم قصد قربت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد جو گفتگو، وہ بھی ایک اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے جب بھی کسی واجب کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ وہ واجب کی کس قسم میں سے ہے، تو اس وقت قاعدہ اصولی، قاعدہ کلیہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئے پہلے ہم قصد قربت کے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قصد قربت، آپ کو پتہ ہے کہ قصد قربت ان واجبات میں ضروری ہے جن کو ہم نے تعبدی کہا تھا، یعنی واجبات کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ بعض کو کہا تھا واجبات توسلیہ اور بعض کو کہا تھا واجبات تعبدیہ۔ توسلی وہ عمل ہے، وہ واجب ہے جس میں ذات عمل مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، اس میں نیت کے ساتھ بجا لانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی ہم نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، مثلا آپ کا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، آپ کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو ان کو پاک کرنا کافی ہے۔ اگر وہ پاک پانی سے آب جاری ہے، یا جو پاک کرنے کے جو طریقے بیان کیے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ پاک کرتے ہیں تو یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کے پاک ہونے کے لیے قصد قربت کے ساتھ عمل کو انجام دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان کے اگینسٹ جو ہے کچھ واجبات ایسے ہیں جن میں قصد قربت اس عمل کا حصہ ہے، نیت اس عمل کا حصہ ہے۔ اگر ان اعمال میں نیت ہو، قصد قربت موجود ہو تو وہ عمل ٹھیک ہے۔ اگر بغیر قصد قربت کے ان اعمال کو بجا لائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم قصد قربت کے جو طریقے شریعت نے ذکر کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے کیا طریقہ کیا ہے، حکم الہی کے امتثال کی نیت سے بجا لایا جائے، یعنی الاتیان بقصد امتثال امرہ سبحانہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے اس حکم کی امتثال کرتے ہوئے۔ نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ چونکہ شارع نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اس حکم الہی کا امتثال کرتا ہوں۔ اگر نیت ہو، یعنی جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، جو خمس میں دے رہا ہوں، جو زکوٰۃ میں پے کر رہا ہوں، جو حج میں پرفارم کر رہا ہوں، یہ جو وضو میں کر رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان اوامر کی وجہ سے ہے جو شارع کی طرف سے آئے ہیں، اور میں انہی اوامر کے امتثال کرتے ہوئے ان اعمال کو بجا لاتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے الاتیان للہ تعالی مع صرف النظر عن الآخر، یعنی صرف ذات پروردگار الہی کے لیے انجام دیا جائے کسی اور نیت کے بغیر۔ اوپر ہم نے امتثال کی بات کی تھی، اب یہاں پر کیا دوسرا طریقہ یہ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اس حکم الہی کے امتثال میں، اس طرح سے فرض کرنا ہے، اس طرح سے جو ہے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب صرف یوں نماز پڑھے، میں نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے، میں روزہ رکھتا ہوں خدا کے لیے، میں حج کرتا ہوں خدا کے لیے، اور میں زکوٰۃ دیتا ہوں خدا کے لیے، اگر یہی نیت ہو تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو ہے کسی اور چیز کو ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے حکم کے امتثال کے لیے، یعنی یا جو ہے مکمل بندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر جھکانے کے لیے عمل انجام دے رہا ہوں،
ان میں سے اس طرح کے کسی بھی چیز کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں آپ کا اللہ تعالیٰ ہو اور یہی نیت کریں کہ میں خدا کے لیے انجام دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعبدیات میں ضروری ہے، لیکن توسلیات میں بھی اگر آپ یہ نیت کریں، آپ کہیں میں فقیر کے لیے صدقہ دیتا ہوں خدا کے لیے، میں غریب کی مدد کرتا ہوں خدا کے لیے، میں معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس میں بہتری کے لیے نیک عمل بجا لاتا ہوں خدا کے لیے۔ یہ مثلا کہیں راستے کا مسئلہ ہے، کہیں پل کا اگر مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عام لوگوں کی بہتری کے لیے جو کام آپ انجام دے سکتے ہیں، خیرات آپ دے سکتے ہیں، صدقات آپ جو دے سکتے ہیں، وہ سب اگر آپ خدا کی نیت سے خدا کے لیے اگر آپ انجام دے دیں تو یہ توسلیات میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس عمل کی قیمت اور جو ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن توسلیات میں قصد قربت نہ بھی ہو پھر بھی عمل درست انجام پاتا ہے، لیکن تعبدیات میں ممکن نہیں ہے۔ تیسری قسم کیا؟ اس نیت سے انجام دیا جائے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، الاتیان للہ تعالی مع صرف النظر عن الآخر۔ آپ یہ کہہ دیں بس نماز اللہ کا ایک محبوب عمل ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ قربان کل تقی، ٹھیک ہے، ہر متقی کے اللہ تعالیٰ سے قربت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں، نماز سے مومن کو سکون ملتا ہے، نماز بندگی کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ تو کیا ہے؟ تو آپ فرض کریں، اسی طرح روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ اور خمس بھی ہے، آپ کہیں یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے، تو آپ یہ کہیں چونکہ یہ کام اللہ کو پسند ہے اس لیے میں خدا کی خوشنودی کی خاطر، چونکہ خدا تو ان اعمال سے خوش ہوتا ہے تو میں ان اعمال کو بجا لاتا ہوں۔ یہی نیت اگر آپ کی ہو تو پھر بھی اس کو قصد قربت کہا جائے گا اور عمل درست ہے۔ اب چند اہم قواعد اصولیہ، ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ کسی بھی واجب میں شک ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ واجب تعبدی ہے یا واجب توسلی ہے۔ یعنی آپ کو کسی واجب کے بارے میں فرض کرے ایسا واجب ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واجب تعبدی ہے یا توسلی ہے، بالفاظ دیگر یہ شک ہو رہا ہے کہ قصد قربت کے ساتھ اس عمل کو بجا لانا ضروری ہے یا بغیر قصد قربت کے بھی انجام دیا جائے تو کافی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو فرماتے چونکہ الدین دین السہلہ ہے، ہماری جو شریعت ہے بہت ہی آسان شریعت ہے، اسلام بہت ہی آسان دین ہے جس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ معاشرے میں جو لوگوں کا یہ جو خیال ہے دین پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے، یہ بہت ہی غلط ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے، ورنہ دین بہت الدین دین سہلہ ہے، آسان دین ہے، اس میں کوئی تکلیف والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو بھی ہے انسان کے مصلحت اور دنیا اور آخرت میں انسان کی نجات کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے توسلی ہے یا تعبدی ہے، یعنی قصد قربت کے ساتھ عمل کو انجام دینا ضروری ہے یا بغیر قصد قربت کے انجام دیں تب بھی کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل یہ ہے صاحب کتاب کے نظریے کے مطابق اس عمل کا توسلی ہونا ہے، کیونکہ تعبدی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی اور دلیل موجود ہو جس میں قصد قربت کو واجب قرار دیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز صرف اگر ایک ہی دلیل ہو اس میں آپ کو پتہ نہ چلے تو ذات عمل کا انجام پانا ہی کافی ہے، انجام دینا ہی کافی ہے، قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قصد قربت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن بغیر قصد قربت کا انجام دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ قاعدہ دوم، کسی بھی واجب میں شک ہو کہ وہ واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، یعنی آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس واجب کا وجوب خود اسی واجب میں موجود مصلحت کی وجہ سے شارع نے اس عمل کو واجب قرار دیا ہے یا یہ کسی اور واجب کے لیے یہ واجب ہے، ذاتاً واجب نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل میں واجب کا کیا ہونا ہے؟ واجب اصل میں واجب کا نفسی ہونا ہے، غیری کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ قاعدہ سوم، کسی بھی واجب میں شک ہو کہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے، یعنی کیا ہے؟
یہ شک ہو کہ ہر انسان کے لیے اس عمل کا انجام دینا ضروری ہے، یا بعض کے انجام دینے سے دوسروں سے عمل ساقط ہو جاتا ہے، شک ہونے کی صورت میں تو اصل میں عینی ہونا ہے. یعنی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے اس عمل کو انجام دے دیں. کسی کے انجام دینے سے دوسروں سے ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ کفائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اسی طرح واجب تعینی اور تاخیری کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو کسی واجب کے بارے میں کہ وہ کیا شک ہو جائے کہ وہ واجب تعینی ہے یا تاخیری ہے، یعنی خود ذاتاً اسے عمل کو انجام دینا ضروری ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بدل ہے، کوئی اور چیز ہے جس کو انجام دینے سے عمل آپ کے ذمے سے ساقط ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اصل میں واجب میں کیا ہونا ہے؟ تعینی ہونا ہے، کیونکہ تاخیری کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. پہلا سوال یہ ہے قصد قربت کے کتنے طریقے ہیں واضح کرے. دوسرا سوال واجبات میں شک ہونے کی صورت میں اصل کیا ہے، بعد ذکر مثال واضح کریں. اور تیسرا سوال یہ ہے کسی واجب میں اگر شک ہو تعبدی یا توسلی تو اصل میں توسلی ہونا ہے یا تعبدی، سائن آف کوشچن، اور آپ یہ بتائیں گے ریزن کیا ہے، کیوں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ طیبین طاہرین.